بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نعمان لیاقت ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے یہ پروگرام 2015 کے آخر میں شروع کیا۔ یہ پروگرام پاکستان میں ایک نئی نوعیت کا پروگرام اس وجہ سے تھا کہ ہم نے اس پروگرام کے اندر ایسے سوالات کو ہائی لائٹ کیا جس میں فرقہ واریت نہ ہو، جس میں کسی کی تضحیک نہ ہو، جس میں کوئی ایسے مسائل نہ ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور وہ چیزیں جس پہ امت کا اتفاق ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا پیغام وہ محبت کا پیغام تھا۔ ایک دفعہ پھر میں تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی۔ اتنے ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر مختلف لوگ آ کے اپنی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں 10 سال پیچھے جانا پڑے گا کہ جب میرا پہلا تعارف ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، تو یہ زندگی میں پہلا انسان تھا جس نے دینی اعتبار سے مجھے انسپائر کیا۔ پھر اللہ نے ان کا ساتھ دیا، سفر بھی کیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا اور ملاقاتیں بھی ہوئی۔ تو پھر اس نسبت سے لوگوں نے کچھ باتیں ہم تک پہنچانا شروع کی۔ جو مسلم یوتھ نے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم جس کا آغاز کیا 2007-8 میں، اس کے اوپر ہمیں مولانا کی نسبت سے کچھ سوالات آنے شروع ہوئے۔ وہ میں مولانا سے پوچھتا تھا اور پھر وہ جوابات آگے پہنچاتا تھا۔ یہ تعداد پھر بڑھنا شروع ہوئی اور مولانا کے اسفار کو بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے، تو کبھی میرا رابطہ نہیں ہوتا تھا اور کبھی وہ سفر میں ہوتے تھے۔ تو پھر یہ ایک دن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ کیوں نہ آپ کسی کو نامینیٹ کریں، اور تاکہ یہ جو سوالات آپ کی نسبت سے آتے ہیں میں ان سے پوچھ کے وہ آگے پہنچا دیا کروں۔ اور انہی دنوں میں میرا رابطہ، میں سیالکوٹ میں ایک جماعت میں تھا، تو مولانا عبداللہ سالک صاحب سے ہوا، جو کہ اس پروگرام میں میرے ساتھی ہیں۔ تو ان کا تذکرہ پھر جب میں نے مولانا سے کیا، کیونکہ وہ انہی کے مدرسے کے فارغ التحصیل ہے، انہی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تو مولانا نے پھر مجھے اجازت دی اور کہا کہ ہاں وہ اچھا لڑکا ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو پھر اس نسبت سے تیسرا آدمی ہم نے جو ایڈ کیا اس میں، وہ جو میسج ٹی وی کے اب روح رواں ہے، عبد المتین صاحب۔ ہم تینوں بیٹھے اور ہم نے ایک پروگرام کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ جس میں ہم نے یوتھ کو فوکس کرنا ہے، یعنی ایک علماء اور آج کی نوجوان نسل کے اندر جو فاصلہ ہے اس کو ہم نے مٹانا ہے، اس شرم کو ہم نے مٹانا ہے کہ جب دین کے اندر ہر چیز موجود ہے تو ہم کیوں نہیں پوچھتے۔ تو اس کا آغاز ماشاءاللہ ہم نے 2015 میں کیا۔ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت پذیرائی ملی، علماء نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہا ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملا۔ تو ایک چھوٹی سی معذرت بھی ہے کہ درمیان میں جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے یو اے جانا پڑا، مولانا آسٹریلیا چلے گئے، اور اسی وجہ سے یہ پروگرام جو ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے۔ تو آج بہت عرصے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ ہے۔ آپ سے اب یہ گزارش ہے، آپ نے ہمارے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمیشہ، یعنی جب تک ہماری زندگی ہے، اس کو اللہ چلائی رکھے۔ اب ایک سے دو کارگزاری میں آپ کو سناتا ہوں اس پروگرام کا امپیکٹ کیا ہوا۔ 3 تو ایسے لوگ میرے سامنے اس وقت میرے دماغ میں ان کی شکلیں آ چکی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے بعد، یعنی جو بالکل آخری حد پہ پہنچ چکے تھے، یعنی اپنی زندگی سے اتنے تنگ آ چکے تھے۔ اس میں ایک ہاؤس وائف تھی، ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایک بزنس مین تھے، جو کہ اگر ان کی ہمارے سے بات نہ ہوتی، یہ ان کے الفاظ ہیں، تو وہ خودکشی کر لیتے۔ اور پھر کیونکہ ہمارا ٹاپک نوجوانوں کا تھا کہ ہم نے یونیورسٹی کے مسائل، کالج کے مسائل ان کو ہائی لائٹ کیا، تو ان کا جو فیڈ بیک آیا کہ کئیوں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، لڑکیوں نے پردہ لینا شروع کیا، تو ان سب سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا۔ تو میں آپ سے بھی آج ایک گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا فیڈ بیک بے شک جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں اسی کے نیچے دیں، ای میل ایڈریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ اس ای میل ایڈریس پہ یا اس پروگرام کی ویڈیو کے نیچے وہ آپ اس کو ضرور ہمیں بھیجیے۔ ہر جمعے کو شام 5 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا میسج ٹی وی کے اوپر۔ آخر میں اپنے مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے خاص شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام کے، اگر میں کہوں کہ
میں اور مولانا تو موجود ہیں، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں جن کی تصویر آپ نہیں دیکھتے، عبد المتین بھائی، یعنی ان کا احسان اللہ ہی ان کو اجر دے سکتا ہے، ہم ان کو پے بیک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی ٹیکنیکل ٹیم، اپنا اسٹوڈیو ہمارے لیے، یعنی ہمارے پروگرام کے وقت کے لیے وہ وقف کیا ہوا تھا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو برکت دے، ان کے کام میں، ان کے عمل میں، اور دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں ان کی حل فرمائے۔ اب آتے ہیں مولانا عبداللہ سالک صاحب کی طرف۔ مولانا جس طرح میں نے پہلے تعارف کروایا، جامعۃ الحسنین سے فارغ التحصیل ہے، ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی ہے، وکالت بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو مولانا اب شفٹ ہو چکے ہیں آسٹریلیا کے اندر، اور اس وقت آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ تو مولانا السلام علیکم میری طرف سے بھی اور آڈینس کی طرف سے، اپنا حال بھی بتائیے اور کیسا محسوس کر رہے ہیں آسٹریلیا میں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بہت ذائقہ خیر عطا فرمائے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں بلائیاں، اور سب کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور عافیتیں نصیب فرمائے، اللہ سب کا بھلا فرمائے۔ ان سب لوگوں کا جنہوں نے فیڈ بیک دیا، جو پسند کرتے رہے، جو سنتے رہے، جن تک ہمارا پیغام پہنچا، جنہیں اس پیغام سے فائدہ ہوا، اللہ ان سب کا سننا قبول فرمائے، اور ان کا جو فیڈ بیک تھا وہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر دے، اور بھائی عبد المتین صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، فضل ہے، الحمدللہ سارے معاملات خیر عافیت سے ہیں۔ الحمدللہ۔ چلے مولانا، اب ہم اپنے پرانے فارمیٹ کی طرف واپس جاتے ہیں، کوسچنز کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن جو ہماری بہن ہے سارا، یہ لاہور سے پوچھتی ہیں کہ مجھ سے نادانی کے اندر زنا میں کر چکی ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں میری توبہ نہیں ہو سکتی، میں دل سے شرمندہ ہوں، تو کیا مجھے بتائیں کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عبد المتین صاحب، اس سوال کے جواب تو اس کا بہت سادہ سا ہے کہ توبہ ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بہن کو میں یہ ضرور ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہے کہ آپ کو گناہ کے بعد اس کا احساس ہوا، ندامت ہوئی۔ گناہ کے بعد احساس کا ملنا، ندامت کا ملنا، اس شعور کا ملنا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا مجھ سے جو ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے حکم عدولی ہے، مجھ سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا ہے، اس چیز کا احساس پیدا ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ آج ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں، یا ایسا یہ سمجھیں کہ انسانوں کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، گناہ کو بہت ہلکا تصور کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے گناہ تو ایسے کامن ہو چکے ہیں، بہت عام ہو چکے ہیں کہ جنہیں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جسے لوگ گناہ کی لسٹ سے نکال چکے ہیں، جو ہماری رسم، ہمارا رواج بن چکا ہے۔ تو کسی بھی گناہ کا توبہ تو موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لے گناہ سے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جب توبہ کر لی تو توبہ کا دروازہ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تو باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک غرغرہ کی آواز نہ آئے، یعنی آخری سانس کی جو یہ کیا بولتے اس کو تھروٹ، حلق کے اندر سے جو آواز آتی ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو احساس کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بہت بڑی بات ہے، آپ پر مہربانی ہے۔ آپ اس چیز پر میں تو کہوں گا کہ توبہ بھی کیجئے اور شکرانے کے نفل بھی ادا کیجئے، اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے کہ اس ڈر سے، اس خوف سے، اس گناہ کو اندر ہی اندر توبہ بھی نہ کرنا اور کہنا کہ چلو کوئی نہیں، ہو گیا ہوا۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گناہ گار جو ہے، وہ ایک قول ہے امام کا، اور اس کے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی نافرمانی بھی پہاڑ بن جاتی ہے، کہ وہ اپنے کندھوں پہ پہاڑ کا سا بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہ اسے اتارنا چاہتے ہیں۔ جبکہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر دل سیاہ ہو جائے، گناہ کر کر کے داغ اس پہ سیاہ لگ کے،
تو وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اسے اڑا دیا. تو احساس کی بات ہے. جی جو بھی ہماری بہن ہے اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ احساس دیا. اور دوسرا یہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ گناہ کی توبہ نہیں ہے تو کفر سے بڑا کیا گناہ ہے. کفر وہ ایک جگہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا معاملہ اس فرعون کے ساتھ دیکھو کیسا ہے کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کہ میں تمہارا رب ہوں، جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اللہ کا شریکی بن گیا، اللہ کی برابری کا دعویٰ کر دیا اور کہا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، کہ نرم رہنا، اس سے نرمی میں بات کرنا، سخت لہجہ نہ اختیار کرنا اور اس سے سخت بات نہ کرنا. جو ربوبیت کا دعویٰ کرے اس کے لیے اللہ رب العزت کا فضل اور کرم اور اللہ کا رحم اتنا ہے. تو جو رب کو ماننے والے ہوں اگر ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا. ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یا جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے بہترین حل یہ ہے کہ انہیں دیکھیں، بات یہ کہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ انہیں بھی سمجھایا جائے، انہیں بھی پیار محبت سے بتایا جائے کہ علم نہیں ہے تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں ان بہن کے وساطت سے یہ سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جیسے ہم ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں، ہر چیز میں ہم اس کی بہترین یعنی اس کی لیول پہ اور درجے پہ جانا چاہتے ہیں، ایسے دین کو بھی ایسے ہی ڈیل کریں. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، لائر کے پاس جانا ہے تو کوئی بار ایٹ لا ہو یا بڑا کوئی بیرسٹر ہو اس کے پاس، کسی بھی شعبے میں مثالیں دے رہا ہوں، کسی بھی ایسے ہی دین کا کوئی مسئلہ ہو تو کسی مستند عالم علماء سے پوچھنا چاہیے. ہاں، جو اوتھینٹک ہوں اور جن کے پاس دے ہیو the authenticity in their knowledge، کہ ان کے پاس ان کے علم میں رسوخ ہو، ان سے بات کی جائے. ہر کسی سے بات کریں گے تو وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے. وہ جیسے ایک مثال ہے، ضرب المثل مشہور ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی بات، ایسا مسئلہ جب پوچھنا ہو یا دین کی کوئی بات کرنی ہو تو کسی مستند علماء سے، فقہاء سے، مفتیان سے ان سے رجوع کیا جائے اور ان سے مشورہ لیا جائے تاکہ خیر خواہی کا مشورہ ملے. اور ویسے بھی گناہ گار اگر بندہ ہو، احساس بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ اسے یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ آپ کا احساس قبول فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مختصر یہ بتا دیجئے، وہ پوچھتی ہے کہ میں توبہ کیسے کروں، اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی چلہ نہیں کاٹنا ہے. آپ بس وضو کیجئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے اور توبہ کر لیجئے. اور اس کے جو توبہ کے شرائط ہیں کہ اس کے 3 درجات ہیں کہ دوبارہ کبھی مت کیجئے، کیسا کوئی کسی کا حق ہے تو وہ واپس کیجئے، اور مستند اور پکی مستحکم نیت کیجئے. اور سب سے بڑی بات، ایسے ماحول سے بچیے جس ماحول کی وجہ سے اپنا جو ارد گرد کا آپ کا سراؤنڈنگز ہے، جو آپ کا جو سرکمسٹانسز ہیں، ایسے جو یہاں تک لے کر آئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، ان سے اپنے آپ کو ابسٹین کر لیجئے، دور کر لیجئے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، آئندہ ایسی نوبت نہ آئے. اور توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ توبہ قبول ہے. اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول فرمائے، آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ جی. اچھا مولانا، اگلا سوال ہماری بہن بشرا نیو یارک سے پوچھتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہماری شادی کو 16 سال ہو گئے، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے بغیر کسی وجہ کے پیش آتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنی حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ میرے منہ پہ تھوکتے بھی ہیں. میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں علیحدگی لے لوں، طلاق لے لوں، لیکن میری بچی چھوٹی ہے، اس کے فیوچر کے لیے میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں. لیکن اب 16 سال ہو چکے ہیں اور میری تقریباً بس ہو چکی ہے. اب مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے علیحدگی لے لینی چاہیے یا میں کیسے اس بندے کے ساتھ گزارا کروں؟ جی نعمان بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس میں سے ہمارے بہت گھرانے اس کا شکار ہیں. چونکہ میرا براہ راست تعلق ہے لوگوں سے اور ہم اسی معاشرے کے ہم رہنے والے ہیں. اخلاقی گراوٹ
اور میاں بیوی کا بغیر تربیت کے، بغیر اس تعلیم و یعنی تعلم کے وہ شادیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو معاشرے میں ایک بات جو چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا آ جائے اور پیسہ بنانا آ جائے تو بس شادی کر دو. یہ یہ بہت تو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مولانا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ تو کبھی بات چلائی ہی نہیں گئی، یہ تو بات کی ہی نہیں گئی کہ یہ کہ یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. بچی کی یہ تربیت ہو کہ اسے بیوی بن کے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور بچے کی یہ تربیت ہو کہ اسے شوہر بن کے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور جب دونوں مختلف المزاج ہیں، دونوں کا مزاج مختلف ہے، دونوں کا سب کچھ مختلف ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو ان دونوں نے ایک ساتھ گزارا، اپنے سارے ڈفرنسز کے ساتھ، اپنی ساری اختلافات کے ساتھ اتفاق کی صورت کیسے پیدا کرنی ہے. یہ چیز تو ہمارے اداروں میں تو پڑھائی نہیں جاتی کہیں بھی، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت کا کوئی نظام ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں بھی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب صرف پیسہ بنانے کا فن سیکھ کے اور پیسہ بنانے کا ایک ہنر سیکھ کے جب بندہ شادیاں کرتا ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہیں میں شادی کر لوں، اب میرے پاس مال، مجھے بچہ کمانے والا ہو گیا، اب اس کی شادی کرو. بچی جو ہے، اب تو یہ بھی سسٹم ہے، بچی بھی کمانے والی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مزاجوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پہ چونکہ وہ اس وقت کی کیا کرنا ہے، وہ اس وقت کی تربیت نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ ہمارے اخلاق ٹوٹتے ہیں، ہمارا صبر ٹوٹتا ہے، ہماری ہمت ٹوٹتی ہے، اور ہم انسانیت سے خود گر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سنبھلنا نہیں سیکھا، ہم نے سنبھالنا نہیں سیکھا. تو یہ صورتحال جب پیدا ہوتی، اس صورتحال میں مولانا کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کے منہ پہ تھوکنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اب اس کا کیا ذکر کیا جائے کہ انسان جب گرتا ہے تو وہ اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ پھر سوچ اور تصور کے تخیلات سے بہت آگے چلا جاتا ہے، کہ وہ جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے تو پھر وہ بہت زیادہ چلا جاتا آگے، کہ وہ بلکہ کیا میں اب لفظ استعمال کروں کہ وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے، پھر وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. کہ جب مجھے کریکٹ کیجیے گا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، اور سے غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسرا رائے نہیں ہے. مرد سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میاں بیوی کا یہی تو حسن ہے، ازدواجی زندگی کا یہی تو حسن ہے کہ وہ اختلافات اور اتفاقات کے درمیان میں ایک حسین امتزاج ہے. اختلافات ہوں گے، اتفاقات ہوں گے، دونوں متفق بھی ہوں گے کئی چیزوں پر، دونوں مختلف یعنی رائے مختلف ضرور ہوگی. ایک عربی میں ہم نے پڑھا تھا ضرب المثل کے اختلاف الرأی لا یفسد فی الود قضیہ، کہ اگر رائے میں اختلاف ہو اس سے محبتیں تو کم نہیں ہو جاتی، اس سے ایک دوسرے کا احترام ادب تو کم نہیں ہو جاتا، انسانیت سے تو کوئی نہیں گر جاتا. میرا آپ سے اختلاف ہے، میں آپ کی رائے کا اختلاف میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی شخصیت کا احترام ادب بحیثیت ایک انسان کے، ایک اللہ رب العزت نے جو اس کی منزلت رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی حرمت اور اس کی عظمت کعبہ سے بھی عظیم ہے، کعبہ سے بھی بلند ہے. اس مخصوص جو یہ ہمارے سامنے کوشچن آیا ہے، اس میں اس بہن کے لیے انہوں نے بہت صبر کیا ہے، اور وہ بھائی صاحب کو اگر وہ پیغام ہمارا پہنچ رہا ہے تو ان سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ اللہ کے بندے اب انسان کو انسان کا حق دو. اگر اسلام نے تو ہمیں آ کے بتایا ہے کہ انسان کے حقوق کیا ہے، اسلام نے تو بتایا ہے ماں کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بہن کیا ہے، بیوی کیا ہے. حتیٰ کہ اسلام تو پڑوسی کے بھی حقوق بتاتا ہے، اسلام تو غیروں کے بھی حقوق بتاتا ہے، اسلام تو غیر مسلموں کے بھی حقوق بتاتا ہے. تو چاہے جائے کہ آپ میاں بیوی ہو کے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی بیوی پر کوئی اختلاف ہے، اسے مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، اگر حل نہیں ہے تو اس کو احسن طریقے سے الگ ہو جائیں. طلاق بھی اسلام میں جواز اسی لیے ہے کہ اگر اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ وہ اختلافات کی حل کی صورت کوئی بھی نہ نکلے، سارے طریقے کر لیے جائیں، سارے حربے ہیلے آزما لیے جائیں، اور اگر کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو الگ ہو جائیں.
طلاق ہونا ہمارے معاشرے میں اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ طلاق کو ایک داغ بنا دیا ہے، دھبا بنا دیا ہے۔ طلاق اتنا بدنما داغ ہمارے معاشرے میں بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے، کسی عورت کو طلاق ہو جائے، تو اسے اتنا بدنما اسے یعنی سمجھا جاتا ہے، اسے معاشرے پر ایک داغ اور دھبا سمجھا جاتا ہے، اسے خدا نہ خواستہ، مجھے یہ لفظ مناسب نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے کا جو ایک سوچ مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ طلاق تو صرف بد کردار عورت کو ہی ہو سکتی ہے، با کردار اور با حیا عورت کو طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ بھئی وہ انسان ہیں، ان کے اختلافات تھے، ان کے مزاج نہیں ملے، ان کی رائے نہیں ملی، وہ آپس میں ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ وہ احسن طریقے سے الگ ہو گئے، وہ ایک سنت طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ الگ ہو گئے۔ تو ان بھائی سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو مل بیٹھ کے اپنے عزیز اقارب کو بٹھائیے، اپنے بڑوں کو بٹھائیے، اس مسئلے کو حل کیجئے۔ اور اگر آپ کے مزاج میں غصہ اتنا ہے اور آپ کے مزاج میں انفعال اتنا ہے کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ غصہ آئے اپنی حالت کو بدلیے، غصہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، پانی پی لیجئے، اور سب سے آسان حل آپ کو جیسے ہی غصہ آنا شروع، آپ وہاں سے چھوڑ کے باہر چلے جائیے، تاکہ یہ اکثر دیکھیں ہمارے سامنے جب طلاق کے مسائل آتے ہیں اس میں سے 99%، 100% تو طلاق کے مسائل ہیں کہ جی میں غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا، مجھے غصہ اتنا آیا کہ بس میرے سے یہ ہو گیا، میں غصے میں طلاق دے دی، غصے میں طلاق تو غصے میں تو ہوتی، پیار میں تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اس کا علاج کریں، اور اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا علاج کروائیں، اس کا حل کریں۔ اور اگر بیوی کی کوئی ایسی غلطی ہے، کوتاہی ہے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس ایکسٹریم کو چلے گئے ہیں کہ منہ پر تھوکنا، نعوذ باللہ، منہ پر تو مارنا منع ہے، چہرے کی تو تکریم اور تعظیم مرنے کے بعد بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ حیًا و میتًا، مسلمان زندہ اور مردہ دونوں حالت میں اس کی احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کی تو لاش کو بھی خراب کرنا اور اس کے چہرے کو خراب کرنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ زندہ ایک انسان ہیں، وہ بھی ان کے اپنے خیالات میں ٹھیک اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس میں ان سے یہی گزارش ہے کہ اس کی صورت کوئی کسی بھی صورت اس معاملے کو ختم کرے، اگر نہیں ہوتا تو آخری حل وہ بیٹی کے لیے انہوں نے بتایا کہ جی میں بیٹی کے لیے پریشان ہوں، اور بیٹی کا مسئلہ اگر اللہ رب العزت نے ان کے نصیب اچھے لکھے ہیں اور اگر اس میں خیر ہے انشاءاللہ، تو الگ ہو جانے کے بعد بھی انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میں تو دونوں صورتیں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ کو اتنے سال ہو گئے تو آپ اس کو بڑوں کے سامنے لے جائیے، اپنے گھر میں اس کو ذکر کیجئے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، ان کا علاج کروائیے، آپ ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا جھک جائیں، بھائی کچھ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، بہن ہماری جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، میاں بیوی ایک ایک قدم پیچھے ہٹے، دونوں اپنے خیالات سے، اپنے نظریات سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، دونوں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ معاملہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی صورت نہ بنے جیسے یہ بتا رہی ہیں تو اس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، الگ بھی ہوا جا سکتا ہے، یہ بھی اتنا بڑا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ الگ ہونے کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ ساری زندگی برباد کر لیتے ہیں لیکن الگ نہیں ہوتے، یہ بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو۔ بہت شکریہ مولانا۔ اچھا مولانا، اگلا سوال ہمارے سے عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی کے یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اب میں اور وہ ہم حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ میری اور ان کی برادری میں فرق ہے، وہ کسی اور ذات سے ہیں اور میں کسی اور ذات سے ہوں۔ ہم نے اپنے والدین کے سامنے یہ بات رکھی ہے تو میرے پیرنٹس سے کہتے ہیں ہم برادری اور اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نعمان صاحب، یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، ذات برادری کو۔ یہ اصل میں اسلامی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں یا اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں تو اس میں تو اس کی اہمیت صرف اتنی سی ہے کہ کف ہونا چاہیے، اور کف کا کیا مطلب؟
برابری ہونی چاہیے کہ بہت اونچ نیچ بہت زیادہ نہ ہو. لیکن علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ذات پات ہے اس میں وہ اتنا اونچ نیچ کا وہ معاملہ نہیں ہے. سب انسانوں کا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں یعنی فرق اونچ نیچ جیسے ذات پات میں ہے. اور ایک انسانی ظاہری جو صورتحال ہے کہ مثلا بہت پڑھا لکھا ہے بچہ اور بچی بالکل کچھ نہیں پڑھی لکھی، بچی بہت پڑھی لکھی ہے اور بچہ بالکل کچھ نہیں پڑھا لکھا، اور ایک بہت زیادہ یعنی خاندان الگ انداز سے ہے. اور یہ تھوڑا سا اس کو برابری کو دیکھنے کو اسلام نے ضرور کہا ہے، دینداری کو دیکھنے کو کہا ہے. اور باقی یہ جو ذات برادری ہے اس کی وجہ سے کتنی بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں. 40 سال کی کتنی ہماری بہنوں کے 35 سال 39 سال 38 سال. میرے پاس آپ کے پاس ہوں گے، ہمارے پاس کتنے میسیجز ہیں کہ مولانا صاحب ہم کیا کریں، ہمارے والدین اس بات پر اڑ چکے ہیں اور رک چکے ہیں کہ نہیں جی ہم تو راجپوت ہیں، راجپوتوں میں ہم ارائی ہیں، ارائیوں میں ہم شیخ ہیں، شیخوں میں ہم ملک اعوان ہیں، ہم اعوانوں میں ملکوں میں. وہ صرف اور صرف اس ذات کی وجہ سے بچی کی عمر 38 سال ہے، 39 سال، 37 سال، 40 ایئرس، 41 ایئرس. اب وہ کہتی ہے میرا سفیدی آ گئی جی، سفیدی آ گئی. ایک بچی نے بھائی نعمان صاحب، ایک ہماری بہن نے مجھے میسج کیا کہ مولانا کیا اب میرے لیے گناہ جائز ہے؟ یہ ماں باپ کی ضد کی وجہ سے میرے پاس وہ میسج محفوظ ہیں. مجھے انہوں نے یہ میسج کیا کہ مولانا میری عمر اس وقت 39 سال ہے، ان کی عمر 39 برس ہے، وہ جو ہماری بہن ہے، اور ان کے والد صاحب صرف اور صرف اس بات پہ رکے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اسی برادری کا رشتہ نہیں ملے گا تو ہم نے نہیں رشتہ کرنا، ہم غیروں میں نہیں کر. یعنی وہ غیر کا لفظ جو غیر مسلم کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ ہم نے اپنے مسلمانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اصل لفظ تو غیر کا تھا کہ ہم غیروں میں شادی نہیں کرتے، مسئلہ یہ تھا کہ ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے. یہ تو سارے اپنے ہیں، کوئی ملک ہو، کوئی اعوان ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی ارائی ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو سارے ہمارے اپنے مسلمان لوگ ہیں نا. تو یہ جملہ ایسا ہمارے اصل میں اس کی تاریخ اگر اس کی پیچھے جائیں تو چونکہ ہماری ایک وقت گزرا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور ہندوؤں میں ذات پات کا بہت زیادہ ان کے تو مذہبی اس کا ایک حصہ ہے ان کے مذہب کا کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ وہ پریفرنس دیتے ہیں ذات پات کو کہ یہ ذات اونچی ہے، یہ ذات نیچ ہے اور یہ ذات اس کام کے لیے مخصوص، اور ان میں ذات پات بہت زیادہ ہے. تو وہ شودر ہیں، دیش ہیں، کشتری ہیں اور برہمن ہیں، وہ جو ذاتیں ہیں تو وہ اس کا یعنی اثرات ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم اس چیز میں پھنسے ہیں. تو اس بہن نے مجھے میسج کیا کہ مولانا کیا اب میرے لیے گناہ جائز ہے کہ میرے ماں باپ، کیا میں کورٹ میرج کر لوں، کیا میں بھاگ کے شادی کر لوں، اور اگر میں یہ نہ کروں تو کیا میرے لیے گناہ جائز ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی، میرے ماں باپ اس بات پہ رکے ہوئے ہیں. تو یہ ان تمام جو ہمارے والدین ہیں ان تمام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو گناہ پر مت اکسائیے. بچوں کی شادی مناسب عمر میں مناسب رشتے دیکھ کر اللہ کے حوالے کر کے ان کے دو وجہ سے سادہ کا جملہ ہے، ان کے 2 بول پڑھا دیجئے. اور دوسری بات یہ ان بھائی کے لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ میں یقین مانے میں آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو روکا اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اور کسی کا پسند آ جانا تو نعمان بھائی میں سیدھی سی بات ہے، یہ ایک فطری سی عمل ہے، فطری سی فطرت ہے انسان کی. کوئی اچھا لگے گا، دیکھیں ہمیں لوگ اچھے لگتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں بھی لگتے. کسی کا اس نظر سے کسی مرد کا عورت کو اگر نظر پڑ گئی ہے یا ایسا کوئی کٹھے جیسے یونیورسٹی میں اسکول کالج میں، لیکن اس کا بہترین صورت یہی ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اس کو شادی کی جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں دوسرا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور اس کو ہم وہ فروغ پائے کہ دوستیاں شروع ہوں اور گناہ شروع ہو اور اللہ کی لعنتیں برسیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے نکاح کا. اور ان والدین سے یہی گزارش ہے کہ آپ کا بچہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، آپ کا بچہ حلال کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ کا بچہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے. اگر یہی بچہ بھاگ کے کہیں کورٹ میرج کر لیتا، وہ بھی اس کو بھی دیکھیں کسی حد تک تو وہ بھی جواز قانون اگر جائز قرار دے رہا ہے تو اسے
اگر وہ معاشرے میں وہ کورٹ میرج کر لے گا تو لوگ معاشرہ ہمارا اس کو نہیں مانتا، بھاگ کے شادی کر لیں گے، جیسے ہمارے کہتے ہیں جی بھاگ کے شادی کر لیں. اگر بیٹی اس طرح شادی کر لے یا بیٹا اس طرح شادی کر لے تو ہمارا تو معاشرہ اسے بھی قبول نہیں کرتا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا اگر ان کی کوئی ایسی خواہش ہے اور وہ اسلامکلی جائز ہے، وہ اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی ناجائز امر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے نکاح ہوئے یہ امت کو یہی بتانے کے لیے ہوئے کہ وہ ساری قریش سے نہیں تھی. ہماری ازواج جو ہماری امہات المؤمنین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ ساری قریشی نہیں تھیں، ساری ہاشمی نہیں تھیں. ان کے مختلف قبائل تھے، وہ مختلف تھیں. وہ اسی لیے تھا کہ امت کو یہ پیغام، اس سے یہ پیغام ملے کہ تم کہیں یہ نہ بیٹھ کے لے کے بیٹھ جانا کہ میں راجپوت ہوں تو میں راجپوت میں ہی ہمارے شادیاں ہو سکتی ہیں، نکاح ہو سکتے ہیں، کہیں اور نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسا شخص خدا نہ خواستہ، جیسے ایک اور بھی کوئی سوال آتا ہے اکثر کہ جی وہ غیر اسلامی طریقے ہیں ان کے، وہ مسلمانوں کی سی زندگی نہیں بسر کرتے اور وہ ان کا جو ہے وہ ان کا رہن سہن وہ اسلامی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی جگہ پہ رشتہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمال کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دنیاوی عہدے کو اور دنیاوی ظاہر کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کے شادی کرو، کہ دینداری کو. اور ایک اور حدیث ہے کہ جہاں بچے زیادہ ہونے کی امید ہو وہاں شادی کرو، کہ جن کے خاندان میں بچے زیادہ ہوتے ہوں وہاں شادیاں کرو. جن خاندانوں میں عورتوں کی محبت مشہور ہے ان خاندانوں میں شادی. ودود الولود کا کیا مطلب ہے؟ جہاں محبت زیادہ ہے، جہاں بچے زیادہ ہیں وہاں شادی کرو، دینداروں میں شادی کرو. تو یہ ان والدین سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس بات پہ ذرا تسلی سے سوچئے، سنجیدگی سے سوچئے. گناہوں کی طرف ہماری نوجوان نسل، وہ کیسا عظیم جملہ بولا کسی اللہ والے نے کہ جب نکاح کو مشکل کرو گے تو زنا آسان ہو جائے گا. نکاح کو مشکل کر دو گے زنا آسان ہو جائے گا. جب نکاح کو آسان کر دو گے تو پھر زنا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو یہ زنا کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ نکاح روک دو. بچے کہہ رہے ہیں ہمیں نکاح کرنا ہے، ہمیں نکاح کرنا ہے، اور ہم اپنی صرف اور صرف یہ کہ ہماری ذات پات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نکاح کو روک رہے ہیں، ہم زنا کو فروغ دے رہے ہیں. تو اسے ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے بحیثیت نوجوانوں کا، ہماری جو یوتھ ہے اسے بھی سمجھنا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ایسی، دیکھیں اگر یہ ہو ہی گیا ہے تو یہ پیغام ایک بھائی کی طرف سے پورے یوتھ کے لیے کہ اگر کوئی پسند آ ہی گیا تو نکاح کا پیغام بھیجوا. اور والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ نکاح کا پیغام دینے کا اگر کوئی بچہ کہے اسے کہیں زنا نہ ہو جائے کہ آپ کے روکنے کی وجہ سے کوئی زانی نہ بن جائے. اس لیے ان دونوں طرف سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم ان چیزوں پر غور کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کا مثبت انداز سے حل نکالیں. بہت خوبصورت جواب ہے. والدین ایک دفعہ آپ ملے تو صحیح نا، اب عبداللہ کے والدین اگلے پروگرام دیکھیں گے، ملے تو صحیح، کیا پتہ آپ کو پسند آ جائے. بہت بہت شکریہ مولانا. اچھا مولانا، اگلا سوال عبدالہادی صاحب پوچھتے ہیں کہ میری گریجویشن کو 1 سال ہو گیا اور میں جاب لیس ہوں اور میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کیا، لیکن بعض جگہوں پہ مجھ سے پیسے مانگے گئے اور بعض جگہوں پہ سفارش کی وجہ سے وہاں پر مجھے جاب نہیں مل سکی. اس وجہ سے میں ڈپریشن میں آ چکا ہوں اور بعض دفعہ بہت عجیب خیالات آتے ہیں مجھے بتائیے، مجھے گائیڈ بھی کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسا کہ میں ڈپریشن سے بھی نکلوں اور اللہ میرے روزگار کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. بھائی عبدالہادی صاحب کے لیے گزارش یہ کروں گا کہ بھائی عبدالہادی صاحب، اپنے تجربات سے ہم نے یہ سیکھا یا ہم نے بڑوں سے یہ سنا کہ زندگی کا ہر لمحہ وہ ہماری تربیت کرتا ہے اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیں. ہر حال ہمیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے ہم پر، وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے ہماری طرف کہ ہم اللہ کی طرف مزید لوٹ جائیں، اللہ سے مزید جڑ جائیں. صحیح. نوکری کا ملنا نہ ملنا یہ تو حالات کا بدلنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا تو کوئی حالات کو نہیں بدل سکتا. اس کے لیے سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو یہی عرض کروں گا، دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں.
اور کوشش کریں کہ اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ اللہ حالات بہتر فرما دے، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی آپ پر آزمائش ہے یا کچھ تھوڑے سے حالات، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ حالات کچھ سخت ہیں آپ کے اور کچھ عرصہ ہو گیا آپ کو تلاش کرتے ہوئے، لیکن اس میں اس وقت کی جو آپ کی حالت ہے نا، یہ اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ نے جب بھی کسی کو، یہ حکمت ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکمت ہے کہ جب بھی کوئی حال آیا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے مجھ پر حالات ایسے آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے ہیں کہ میں اپنی دوری کو اللہ سے ختم کروں۔ وہ حسن بصری سے کوئی آیا نا کہ پوچھا کہ میرا مرض ہے اور وہ مرض یہ ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں تو میں کیا کروں؟ تو یہ اصل مرض یہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ سے دور ہیں ہم۔ اور دوسرا یہ کہ ایک چھوٹی سی بات یہاں اور اضافی عرض کرتا چلوں کہ ہم اللہ سے مانگتے وہ نہیں ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے ٹھیک ہے۔ آج اپنی دعا کو بھی ہم آرڈر بنا چکے ہیں کہ ہم اپنی اللہ کو نعوذ باللہ ہم یہ حکم دے رہے ہوتے کہ یا اللہ مجھے تو بس یہی چاہیے اور یہی دے دے۔ یہ ہماری دعاؤں میں مانگنے میں یہ کمی آ چکی ہے کہ یا اللہ میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، یا اللہ میری ضرورت کو احسن طریقے سے جو میرے لیے بہتر ہے پورا فرما دیجیے۔ اور دوسرا اطمینان، سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی طرف اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جب دلوں میں بے سکونی ہو تو سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ سے جڑنے میں۔ اب وہ بے سکونی کیسے آئے اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ بے سکونی مال کی کمی سے بھی آ سکتی ہے، وہ بے سکونی مرض کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وہ بے سکونی ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وہ بے سکونی گھر کے حالات کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وہ بے کسی بھی گناہ کی وجہ سے آ سکتی ہے، گناہ کی وجہ، یہ گناہ کی وجہ سے کہیں یا معاشرتی حالات کی وجہ سے کہیں، وہ بے سکونی، بے اطمینانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جسے ہم ٹینشن کہتے ہیں، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، انزائٹی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے مجھے۔ تو وہ اگر تو فزیکل پرابلم نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا روحانی مسئلہ ہے تو وہ روحانی مسئلے کا سب سے بڑا جو علاج سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف جڑیں، آپ اپنی نمازیں جو فرائض ہیں وہ پورے شروع کریں۔ تو ویسے شعبان شروع ہو چکا ہے، رمضان بالکل قریب ہے، تو یہ تو وقت ایسا ہے کہ یہ تو دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، ایک ایک سجدے کی نیکیاں بڑھنے والی ہیں، نفل فرضوں تک جانے والے ہیں، اور دعاؤں کا لنک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائریکٹ اور کلوزسٹ ہونے والا ہے۔ اور شعبان بھی ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل عنہ الناس، کہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اعمال بھیجے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تک پہنچیں میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ کے پاس بڑا حل موجود ہے کہ شعبان میں روزے رکھیں، دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اور ایک بات چھوٹی سی آخری عرض کروں گا کہ یہ ذہن میں اپنے اور دل میں بٹھا لیجیے کہ یہ حالت اللہ کے چینج کرنے سے، اللہ کے بدلنے سے ہوگا، اور جتنا زیادہ اللہ کو منائیں گے اتنی جلدی ہو جائے۔ نوکری کا کوئی مختصر سی دعا بتا دیں گے ان کو آپ، وہ کہہ رہے کیا میں پڑھا کروں؟ وہ نماز اور نوافل تو آپ نے بتا دی۔ دعائیں بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں جو بہت آسان دعا ہے، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر، اے اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائیے، اے اللہ مجھ سے سختیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یہ دعا ہے، اے اللہ آسانیاں آپ کی طرف سے ہیں، کوئی اور آسانیاں ہمیں نہیں دے سکتا۔ اللہ سے تو آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ باقی نفل، اور اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر دعائیں یاد ہیں تو پڑھیے، نہیں بھی آتی نا دعائیں تو اپنی زبان میں تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیے یہ کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے اور جو میرے لیے میری سمجھ سے اچھا، آپ اللہ جانتے ہیں، اللہ سے زیادہ علیم کوئی نہیں، علام کوئی نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے۔
اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے. بھائی عبد الحادی صاحب، اس وقت آپ اپنے صبر سے وہ درجات حاصل کر سکتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے ان لمیٹڈ اجر ملنے والا ہے آپ کو اگر آپ صبر کر لیں دنوں. کیا آپ آج کل مشکل حالات ہیں، صبر کر لیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تو بغیر حساب اللہ نے صرف صبر کے لیے رکھا ہے کہ اس کا کوئی حساب یعنی ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لا محدود لا متناہی سلسلہ ہے اجر کا جو آپ کے نام لکھا جا سکتا ہے. بس ایک چھوٹا سا کام کیجئے، صبر کیجئے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور مانگتے رہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور ہم بھی آپ کے لیے دروازہ کھلے گا. جزاک اللہ.